اب اس سے پوچھو وہ کتنا اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا وہی حال اس بندے کا ہے کہ ہم ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ حتی عفوا قالوا قد مس آباءنا الضراء، کہ جب ہم ان کے اوپر عذاب بھیجتے پھر عذاب ختم ہوتا تو راحت ملتی، تو راحت کے بعد پھر تکلیف آتی تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، یہ ہمارے باپ دادا پر بھی اس طرح کے ماحول آئے ہیں۔ نہیں، اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے۔ یہاں ایمان دو معنوں میں بیان کیا گیا، ایک ہے کفر کے مقابلے میں ایمان، ایک ہے ایمان کے مقابلے میں ایمان۔ یاد رکھنا قرآن پاک کا یہ دستور ہے کہ جب کفر کے مقابلے میں ایمان بولا جائے تو پھر مطلب یہ ہے کفر کو چھوڑ دو، کلمہ پڑھ۔ پورے قرآن پاک میں کئی بار یہ اسلوب بیان ہوا، کفر کو چھوڑ دو، ایمان لے آؤ، اللہ رسول کو مان لو۔ جب ایمان خالصتاً ایمان والوں کو کہا جائے تو پھر مطلب ایمان لانا نہیں، پھر یہ ہے کہ برے عمل کرتوت چھوڑ دو، نیک اعمال کر لو۔ نیک اعمال کو بھی بسا اوقات ایمان کہا گیا کہ ان کا تعلق ایمان کے ساتھ بڑا گہرا ہے، اس لیے اللہ رب ذوالجلال ان کو بھی ایمان کے لقب سے مخاطب فرماتا ہے۔ تو فرمایا وہ اہل بستی والے لوگ، اہل قریہ، وہ اللہ سے ڈر جاتے اور تقوی حاصل کر جاتے۔ جو بھی تقوی حاصل کرتا ہے رب فرماتا ہے قیامت تک ہمارا اس کے ساتھ یہ اعلان ہے، ہماری اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ تقوی تو حاصل کر، پھر دیکھ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم تیرے لیے آسمان سے بھی برکت نازل کریں گے، زمین سے بھی برکت نازل کریں گے۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ تاریخ اولیاء کی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے بھی ولی اللہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ہجرت کر کے تنے تنہا اپنی جائیداد، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار سب کو چھوڑ کے آئے، تنگ دستی، وہ خرقہ، گودڑی والا لباس، پاؤں میں لکڑی کی کھڑائیں، لیٹنے کے لیے چٹائی کا بستر، سرانے کے لیے اینٹ کا سرانہ۔ آپ نے یہ سارے واقعات بزرگوں کے پڑھے ہوئے ہیں، داتا صاحب کو پڑھ لو، خواجہ اجمیر کو پڑھ لو، جتنے بھی آل اللہ ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میرے بندوں نے تقوی کا دروازہ کھٹکھٹایا، تقوی کے راستے پہ چلے، آج پھر دیکھ لو، اللہ فرماتا ہے تقوی انہوں نے کیا، برکت کا دروازہ ہم نے کھول دیا۔ آج لاہور میں کوئی بڑا چودھری بھی ہو نا، اس کے دربار سے، اس کے گھر سے کھانا ختم ہو سکتا ہے، پر داتا علی حجویری کا وہ مرکز ہے کہ جہاں کھانا ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والوں کا وہ تقوی ہے جو رب تعالیٰ نے اس کو نازل کر دیا ہے۔ بہت ساری اس پہ مثالیں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا آفا آمنو مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے؟ اور یہاں یہ چونکہ عقیدے کی بات ہے، یہ ضروری آپ سے کروں گا۔ قرآن شریف کا ترجمہ کرنے والے لوگوں نے یہاں بہت بڑی غلطی کی۔ بہت سارے مترجمین ترجمہ کرنے کا شوق لے کے اٹھے، ترجمہ کیا قرآن پاک کا۔ یہ آیت نمبر 99 ہے سورہ اعراف کی، ترجمہ پڑھ لینا جا کے دیکھنا، سورہ اعراف آیت نمبر 99، اور دوسرا نام پارے کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ تمام مترجمین نے ترجمہ یہی کیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مکر سے نہیں ڈرتے؟ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مکر کا معنی ہے دھوکہ، فریب، دھوکہ دینا، اور یہ لفظ اللہ کی شان کے لائق اور نہیں بولے ہو، اجے بھی نہیں بولے جی، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ دھوکہ، فراڈ، فریب یہ سارے بندوں کے کام ہیں۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو ہر قسم کے عیب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، کوئی عیب نہیں۔
اب اگر ایک بندہ قرآن شریف کو پڑھے، ترجمہ کرے، لکھے، تو وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، تو سوچنے والا سوچے گا آخر کیا معاملہ، مولوی صاحب تھے تو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کی توحید بھی نہیں سمجھ سکے کہ وہ رب جس کی شان پہلا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ بے نیاز ہے اور ہر عیب سے پاک۔ اس عقیدے کی بنیاد میں ساری باتیں بھول گئے کہ اللہ کے لیے لفظ مکر کو مکر کا معنی دے دیا، نہیں۔ پھر امام محمد رضا نے زور سے آواز ماری، ٹھوکو ٹھہرو ٹھہرو، یہ غلط ترجمے نہ پڑھنا، ایمان کا ستیہ ناس نہ ہو جائے، میں کنز الایمان دے رہا ہوں وہ پڑھنا جس میں میں نے ترجمہ شان الوہیت کو سامنے رکھ کے کیا ہے کہ مکر کا ترجمہ مکر نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال اللہ خود کرے تو معنی ہوگا خفیہ تدبیر۔ کیا معنی ہوگا؟ خفیہ تدبیر، اور تدبیر خفیہ اس کائنات میں جیسے رب کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے فَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ وہ ڈرتے نہیں کہ اللہ کیسے خفیہ تدبیر کرتا ہے، اس کی تدبیروں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ چاہے تو ابابیلوں کو بھیج دے، وہ چاہے تو مچھر کو بھیج دے، بھیجا ہے نا مچھر کو، واقعہ آنے والا ہے مچھر۔ اور حضرت سعدی نے لکھا ہے کہ وہ مچھر بھی کوئی تکڑا نہیں تھا، لولا لنگڑا تھا، جس نے فرعون کا ستیہ ناس کیا، نمرود کے سر میں چڑھا گیا۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی مخلوق ہے، وہ فرماتا ہے ہم خفیہ تدبیر بھیجتے ہیں، اور خفیہ تدبیر کا ایک نشان 8ویں پارے میں بیان کیا کہ ہم نے بادل بھیجا، انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل تو فرحت کا پیغام لے کے آیا ہے، ہماری نجات کا سامان اس بادل میں ہے، ہمارے چین کا سامان اس بادل میں، ٹھنڈی ہوا موسلا دار فوار ہو رہی ہے، اور ہم تو اتنے دن 7 دنوں سے آگ میں مارے ہوئے گرمی پر زوروں پر ہے، اور ہم تو سایہ تلاش کر رہے ہیں، نہ مکان کے اندر نہ تہ خانے میں، کہیں ہمیں راحت نہیں ملتی۔ آؤ آؤ بادل آ گیا ہے، اس بادل میں ٹھنڈی ہوا بھی ہے، فوار بھی ہے، بڑی ٹھنڈی میٹھی۔ جب وہ وہاں پہنچے رب فرماتا ہے بس یہ ہماری خفیہ تدبیر تھی، وہ بستی سے نکل کے اصحاب الایکا اور یہ سارے وہاں جب پہنچے، ہم نے اس بادل سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلائی ہوئی تھی، ہم نے اسی وقت گرم ہوا کو چلا دیا۔ آسمان سے می پانی کا برس رہا تھا، ہم نے آگ کے انگارے برسائے۔ وہ اللہ چاہے برسا سکتا ہے کہ نہیں؟ برسا سکتا ہے۔ وہ آسمان میں دھوپ ہو تو وہ بارش دے سکتا ہے، پھر بارش میں اتنے آملے بھی گرا سکتا ہے، اور اس کی مرضی ہو تو آگ کے انگارے بھی برسانا چاہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری نجات کا سامان آ گیا، ہم نے خفیہ تدبیر کی، پر ان کے لیے الا القوم الخاسرون، وہ گھاٹے میں رہنے والی قوم تھی۔ میرے بھائیوں، ہمیں کچھ نہ کچھ تلاش کرنا ہوگا کہ وہ نشانیاں جو اس قوم میں پائی جاتی تھیں اگر وہ ہیں ہم میں، تو ہمیں توبہ کا آج دروازہ کھلا ہے، توبہ کرنی چاہیے، اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے رسول پاک سرور کونین کے صحیح طریقے پہ اپنے آپ کو لے آنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔